ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا جامعہ کے تمام ساتھیوں کو، محترم ملک اشرف صاحب، محترم ملک وحید صاحب، ان کے برادران اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو کہ جن کی شب و روز کی محنت سے آج کا یہ پنڈال سجا اور آج محبت و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نغمے سننے کے لیے دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہیں۔ آج کی اس عظیم محفل میں تشریف فرما جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، مسند صدارت پہ تشریف فرما عظیم شخصیت جو نمائندگی کر رہے ہیں آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف کی، محترم صاحبزادہ عبدالغفور صاحب، تشریف فرما جمیع سادات کرام، جناب محترم قبلہ سید شبیر شاہ صاحب زیدہ عمرہ، جناب محترم مولانا اسماعیل صاحب، تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین، جناب محترم چودھری نصر اللہ صاحب، ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن، جناب محترم عبدالرؤف جٹ صاحب، محترم عزت نور صاحب، محترم نزاکت خان صاحب، جناب محترم نعیم صاحب، محترم سعید اختر صاحب، محترم خالد محمود صاحب، جناب محترم سلیم اختر صاحب، محترم عبد الرحمن صاحب اور تشریف لانے والے جمیع قائدین اور کارکنان، بڑے ادب کے ساتھ اذان سنتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مضمون کی طرف آئیں گے۔ اللہ اکبر۔
اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، حسب معمول انشاءاللہ تعالی خطاب کے بعد نماز عشاء با جماعت یہیں پہ ادا ہوگی۔ سامعین محترم، آج کی اس محفل پاک کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، ڈسٹرکٹ اٹک میں پچھلے چند دنوں سے تسلسل کے ساتھ ہونے والے خطابات کی ایک پوری سیریل اور چین بن گئی کہ پہلا خطاب اس کا موضوع تھا ایمان اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سامعین محترم، جو کامرہ میں خطاب ہوگا اس کا موضوع میزان القیامہ، یعنی قیامت کے دن ہمارے اعمال جس معیار اور پیمانے پہ تولے جائیں گے وہ معیار، درود پاک تمام احباب پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سامعین محترم، چونکہ جنریٹر بھی قریب ہے، اس کا شور اپنی جگہ پہ ہوگا، لہٰذا آپ کی پوری توجہ اور انہماک ہونا چاہیے قرآن و حدیث کے دلائل کی طرف۔ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع سمجھنے کے لیے سامعین محترم سورہ الملک کی آیہ مبارکہ نمبر 1 کو پڑھیں، جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں کل بادشاہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ نے فرمایا کہ برکت والی ہے وہ ہستی، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کی بادشاہی ہے۔
اشارہ رب کائنات کی ذات کی طرف ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات الہی جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کی بادشاہی ہے، کل کائنات کی ملکیت ہے۔ پھر سامعین محترم، یہاں سے یہ نقطہ سمجھ آیا کہ پوری کائنات کا مالک حقیقی خود اللہ ہے۔ پوری کائنات کا مالک حقیقی پوچھا بولیں گے اللہ ہے۔ پوری کائنات کا خالق حقیقی اللہ ہے۔ پوری کائنات کا رازق حقیقی اللہ ہے۔ تو سامعین محترم، آج کا یہ ہمارا جو موضوع ہے، یہ موضوع عقیدہ توحید کا بھی ہے اور عقیدہ رسالت کا بھی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، رب کائنات یہ نقطہ سمجھا رہا ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات الہی، وہ ذات باری تعالی کہ جس کے دست قدرت میں کل بادشاہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی مالک کائنات اسی قرآن میں فرماتا ہے کہ پوری کائنات کا مالک حقیقی میں ہوں، لیکن جس کو میں خود چاہتا ہوں اور جتنی چاہتا ہوں بادشاہی عطا کر دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران کو پڑھیں، میرے اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک۔ محبوب علیہ السلام کی زبان سے ارشاد فرمایا گیا اللہم مالک الملک، کہ وہ اللہ ہی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ لیکن آگے اللہ فرماتا ہے تو تل ملکا من تشاء، لیکن وہ ایسا مالک ہے جس کو چاہتا ہے ملکیت عطا فرما دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جب چاہتا ہے دی ہوئی ملکیت اگر چھیننا چاہے تو واپس لے بھی لیتا ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن یہ نقطہ سمجھا رہا ہے کہ پوری کائنات کا مالک حقیقی اللہ ہے، لیکن رب خود قرآن میں فرماتا ہے تو تل ملکا من تشاء، مالک حقیقی میں خود ہوں، خالق حقیقی میں خود ہوں، تو تل ملکا من تشاء، لیکن یہ بادشاہی اگر میں کسی کو عطا کرنا چاہوں تو عطا بھی فرما دیتا ہوں۔ تو پتا چلا کہ مالک حقیقی اللہ ہے، لیکن مجازن عطائی طور پر اگر رب کسی کو چاہے تو مالک بنا بھی دیتا ہے، مالک بنا بھی دیتا ہے۔ اب پھر سورہ ملک کی آیت کریمہ کی طرف آئے، میرے اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں کل بادشاہی ہے۔ سامعین محترم، آیت کریمہ کے الفاظ پہ غور کیجئے گا، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ فرماتے ہیں برکت والی ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے۔ کس شے میں؟ ہاتھوں میں بادشاہی ہے۔ آئیے اب مولا کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، رب کائنات کی بارگاہ میں سوال کرے، اے رب کائنات تو قرآن میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل بادشاہی ہے۔ اے مولا تو اگر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ساری بادشاہی میرے ہاتھوں میں ہے تو مولا اپنے ہاتھ دکھا دے۔ قرآن میں جو فرماتا ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے بولے ہاتھوں میں کل کائنات کی بادشاہی ہے، تو اے مولا ہم تیرے ماننے والے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرنے والے ہیں،
ہم تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں. مولا وہ اپنے ہاتھ دکھا تو صحیح. تو رب کائنات کا جواب آتا ہے اللہ الصمد. ارے میرے ہاتھ دیکھنے والوں، میں رب ہوں، میں ہاتھوں سے پاک ہوں، میں جسم سے بے نیاز ہوں، میں تمہاری طرح کی سوچوں سے بے نیاز ہوں. تو ذہن پھر سوال کرے گا اے رب کائنات، اگر تو جسم سے پاک ہے، ہاتھوں سے بے نیاز ہے، تو قرآن میں کیوں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک؟ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے. اے رب کائنات، اگر ہم تیرے ہاتھ دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھیں؟ تو مالک کائنات اسی قرآن میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے سورۃ الفتح کو پڑھو، میرے ہاتھ تمہیں نظر آئیں گے. جب سورۃ الفتح کو پڑھا تو رب کائنات فرماتا نظر آیا ید اللہ فوق ایدیہم. رب فرماتا ہے ارے میرے ہاتھ اگر تمثیلاً دیکھنا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ پہنچو، مصطفیٰ کے ہاتھ دیکھتے جاؤ گے. دستے مصطفیٰ میں قوت اور طاقت تمہیں خدا کی نظر آتی جائے گی. سامعین محترم، رب کائنات کے جب ہاتھ دیکھنے کی جستجو کی، طلب کی، اس رب نے بھیجا بارگاہ مصطفیٰ میں، اس رب نے بھیجا در مصطفیٰ پہ اور ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اگر میرے ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو تو دوڑو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے گورے گورے پیارے پیارے سونے سونے ہاتھ دیکھو. دیکھنے میں ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں گے، ان ہاتھوں میں قوت اور طاقت خدا کی ہوگی. سامعین محترم، یہ سورۃ الفتح ہے. آیت کریمہ نمبر 10 کا مطالعہ کریں. جہاں رب کائنات نے ذکر کیا ہے بیعت رضوان کا، کہ جب محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے محبوب کے دستے اقدس پہ بیعت کی تھی، آقا علیہ السلام کے دستے مبارک پہ محبوب کے صحابہ نے بیعت کی. اس بیعت کو جب اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. ارے میرے محبوب کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں، دیکھنے میں تم نے بیعت مصطفیٰ کی ہے، حقیقتاً تم نے بیعت خود خدا کی ہے. سامعین محترم، قرآن ہے. اب دیکھیے گا، دیکھنے والے بیعت کرتے ہیں دستے مصطفیٰ پر، اور آگے رب کائنات نے وضاحت فرما دی. بیعت کا منظر کیا ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھوں پر بیعت کی جاتی ہے نیچے اس کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ پر بیعت کرنے والے اپنا ہاتھ رکھتے. پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو بیعت کی وہ مصطفیٰ کی نہیں، ظاہراً مصطفیٰ کی بیعت تھی، حقیقتاً خدا کی بیعت تھی. ساتھ آگے اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اب منظر کیا ہے؟ نیچے ہاتھ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ہاتھ پر ہاتھ صحابہ کرام کا ہے. پھر میرے محبوب نے اپنا دوسرا دستے اقدس اوپر رکھا. اب نیچے بھی دستے اقدس میرے مصطفیٰ کا ہے، اوپر بھی دستے اقدس میرے مصطفیٰ کا ہے. لیکن رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. ارے دیکھنے والوں دیکھو، سامنے دیکھنے میں تو ہاتھ میرے مصطفیٰ کا ہے، اس ہاتھ میں تاثیر، قوت، طاقت، وہ سب کچھ خود رب کائنات کی ہے. تو پتا چلا کہ تبارک الذی بیدہ الملک کے تحت اگر اللہ رب العزت کی قدرت دیکھنا چاہیں، قوت دیکھنا چاہیں، طاقت دیکھنا چاہیں، تو جن ہاتھوں میں نظر آئے گی وہ ہاتھ سوہنے محمد مصطفیٰ کے ہوں گے. تو سامعین محترم، ایک ہے عضو کا ہونا، یعنی انسان کا پورا جسم ہے، جسم کے ساتھ ہمارے اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، یہ سب اعضاء ہیں.
ایک ہے عضو کا ہونا، ایک ہے اس عضو کے فعل کا ہونا۔ مثال کے طور پہ ہاتھ سامنے کیا، یہ عضو ہے، اس ہاتھ سے اگر کوئی شے پھینکیں گے تو وہ ہاتھ کا فعل ہے، پکڑیں گے تو وہ ہاتھ کا فعل ہے۔ پہلے تو اللہ نے عضو مصطفیٰ کو اپنا عضو قرار دیا، دست مصطفیٰ کو اپنا دست اقدس قرار دیا۔ اب پھر سامعین محترم قرآن پڑھے، محبوب علیہ السلام نے شب ہجرت ان پیارے ہاتھوں سے ایک فعل کیا کہ جب محبوب علیہ السلام کے گھر کو گھیرا گیا، دشمن ننگی تلواریں لے کے باہر کھڑا تھا، محبوب علیہ السلام نے دروازہ کھولا، کنکریاں اٹھا کے دشمن کی طرف پھینکی، وہ کنکریاں دشمن کی آنکھوں پہ پڑی، جسم پہ پڑی، ان کی بینائی جاتی رہی۔ اب سامعین محترم یہ فعل مصطفیٰ تھا۔ جب رب کائنات نے قرآن میں سورۃ الانفال میں ذکر کیا، رب فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، رب فرماتا ہے وما رمیت، سونیا وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، ہائے ہائے، وما رمیت اذ رمیت، محبوب وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، ہائے ہائے۔ اللہ کے کلام پہ غور کرے، لطافت کو لے، وما رمیت اذ رمیت، محبوب وہ آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رمی، اے محبوب مکرم دیکھ پھینکی ظاہراً آپ نے تھی، ولکن اللہ رمی، لیکن رب فرماتا ہے آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو خود رب کائنات نے پھینکی تھی۔ تو گویا سامعین محترم قرآن کی ان آیات بینات نے یہ نقطہ سمجھا دیا، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ رب کائنات جو ہمیں دکھانا چاہتا ہے، جو بتانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں اگر میری قدرت کو دیکھنا چاہو، ملکیت کو دیکھنا چاہو، بادشاہت کو دیکھنا چاہو، بادشاہ حقیقی تو میں ہوں، تبارک الذی بیدہ الملک، لیکن یہ ساری بادشاہی میں نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دی ہے۔ پوری کائنات کا بنانے والا تو میں ہوں، لیکن پوری کائنات کے چلانے والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ پوری کائنات کو خلق کرنے والا میں ہوں، لیکن پوری کائنات کی ملکیت میں نے دستے محمد مصطفیٰ میں دی ہے۔ تو سامعین یہاں یہ نقطہ قرآن کی روشنی میں سمجھ آ گیا کہ رب کائنات نے محبوب علیہ السلام کو اس کائنات ارضی میں مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو اس کائنات ارضی میں کیا بنا کے بھیجا؟ مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ رب کائنات نے پوری کائنات سجا کر، پوری کائنات بنا کر، پوری کائنات کی ملکیت دستے محمد مصطفیٰ میں رکھی ہے۔ تو سامعین محترم جب یہاں تک نقطہ سمجھ گئے کہ پوری کائنات کی ملکیت دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب حضور علیہ السلام کے اگر اختیارات کو دیکھیں تو سامعین حضور علیہ السلام کے اختیارات کو حضور شیخ الاسلام نے اور دیگر ائمہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اختیارات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے اختیارات تشریحی، دوسرے ہیں اختیارات تشریعی عین کے ساتھ، لفظ شرع کے ساتھ، اور تیسرے ہیں اختیارات تکوینی، لفظ تکوین کن سے۔ تو سامعین محترم کل کے خطاب میں جو آخری ایک جملہ آیا تھا
کہ زبان مصطفیٰ سے جو جملہ نکل گیا وہ ہو گیا. وہاں سے اس موضوع کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مختار کل بنا کے بھیجا ہے کہ زبان مصطفیٰ سے جو جملہ نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن سامعین محترم اس موضوع کو مکمل سمجھنے کے لیے اب اختصار کے ساتھ تینوں اختیارات کی وضاحت ہونا ضروری ہے تاکہ کسی انسان اور کسی جوان کے ذہن میں کوئی اشکال نہ رہ جائے. سامعین محترم اختیارات کی پہلی قسم ہے اختیارات تشریحی. لفظ شرح سے تشریح کرنا، وضاحت کرنا، تفصیل کرنا. قرآن مجید کا مطالعہ کریں. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی تفسیر اور سب سے پہلی شرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اس پر سامعین محترم ایک دو دلیل دیتا ہوں. سب سے پہلے آئیں نماز کی طرف. نماز فرض ہے، رب کائنات کا حکم ہے. مالک کائنات نے متعدد بار قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن پورا قرآن پڑھ کے دیکھے سامعین محترم قرآن مجید میں نماز کی تفصیل کا بیان نہیں ہے، ارکان نماز کی ترتیب کا بیان نہیں ہے. شرائط نماز کیا ہیں قرآن میں ترتیب کے ساتھ نہیں ملتی. فرائض نماز کیا ہیں قرآن مجید میں ترتیب کے ساتھ نہیں ملتے. اب سامعین محترم جب نماز کا حکم قرآن میں بار بار آ رہا تھا لیکن عمل کرنے کا اسلوب اور طریقہ نہیں تھا، صحیح بخاری کو پڑھے، صحابہ اکٹھے ہو کے گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے عرض کرتے کیفا نصلی یا رسول اللہ، اے محبوب مکرم ہمیں بتائیے کہ نماز ادا کیسے کرنی ہے، قائم کیسے کرنی ہے اور پڑھنی کیسے ہے. تو سامعین محترم یہ نقطہ سمجھیے گا کہ قرآن میں اقیم الصلاۃ کا حکم تو ملتا ہے لیکن نماز کی ترتیب دیکھنا چاہیں، تفصیل دیکھنا چاہے اور اس لفظ کی معنویت کو سمجھنا چاہے تو ہمیں در محمد مصطفیٰ پہ جانا ہوگا. تو سامعین محترم پتہ چلا کہ نماز قائم کرنے کا حکم قرآن میں ہے لیکن اس کلمہ کی شرح، تفصیل، ترتیب عملی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یہاں تک کہ سامعین محترم لفظ صلاۃ کے لغت میں 50 سے زائد معنی ہیں. لغت کی کتب میں لفظ صلاۃ کے کتنے معنی ہیں؟ 50 سے زائد ہیں. اسی لفظ صلاۃ کا معنی دعا ہے، اسی لفظ صلاۃ کا معنی رحمت ہے، اسی لفظ صلاۃ کا معنی قرب ہے، اسی لفظ صلاۃ کا معنی نماز ہے، اسی لفظ صلاۃ کا معنی درود ہے. اب حضور کی عاشقوں نماز کے لیے بھی وہی لفظ آیا صلاۃ، درود پاک کے لیے بھی وہی لفظ آیا، رحمت کے لیے بھی وہی لفظ آیا، دعا کے لیے بھی وہی لفظ آیا. جب کئی معانی کے اندر ایک لفظ آ رہا ہے تو پھر ہم جیسے نادانوں کو، امتیوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں پہ اس لفظ کا معنی کیا ہوگا؟ اگر رب کائنات درود کا معنی چاہتا ہے اور ہم نماز بناتے رہے تو کیا معنی درست ہوگا؟ اگر رب کائنات دعا کا معنی لینا چاہتا ہے اور ہم نماز بناتے رہیں تو کیا معنویت درست ہوگی؟ نہیں. تو پتہ چلا قرآن مجید کی ایک شرح ہے، حضور علیہ السلام کے اختیارات تشریحی ہیں. معنویت
جدا جدا تھی، لیکن جب در مصطفیٰ پہ گئے حضور نے جس لفظ کا جو معنی سمجھا دیا، قیامت آ سکتی ہے دنیا کا کوئی مفسر حضور کے کیے گئے معنی کو بدل نہیں سکتا۔ جہاں پہ حضور نے معنی نماز کیا وہاں نماز ہوگا، جہاں حضور نے معنی درود کیا وہاں درود ہوگا۔ یہ اختیارات تشریع ہی ہیں جو شرح میرے مصطفیٰ نے کر دی ہے، قیامت تک اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ پھر سامعین محترم اسی طرح روزہ کی طرف آ جائیں، زکوٰۃ کی طرف آ جائیں، حج کی طرف آ جائیں، یا پورے قرآن کو دیکھتے چلے جائیں، قرآن مجید کی سب سے اول، سب سے اہم اور سب سے کامل شرح کرنے والی ذات خود محمد مصطفیٰ کی ہے۔ پھر سامعین محترم اس سے آگے آئیں تو اختیارات تشریعی ہیں، شرع کے ساتھ، لفظ شریعت جس سے بنا۔ سامعین محترم یہ محبوب کے وہ اختیارات ہیں کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جملہ نکل گیا وہ شریعت ہو گئی، زبان مصطفیٰ سے جو جملہ ادا ہو گیا وہ شریعت ہو گئی، چونکہ رب کائنات نے محبوب مکرم کو اختیارات تشریعی عطا فرما کے بھیجا تھا۔ اور سامعین محترم اس پر میں تفصیلی کچھ دلائل دیتا ہوں، کیونکہ یہ نقطہ ہر کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ آج کا یہ دور تقاضا کرتا ہے کہ سائنس پڑھنے والے جوانوں کو یہ نقطہ سمجھایا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رب کائنات نے شریعت کا ماخذ بنا کے بھیجا۔ اس پر سامعین صحیح بخاری کو پڑھے، امام احمد بن حنبل کی المسند کو پڑھے، ابی داؤد کی سنن کو پڑھے، امام ابن ابی شیبہ کو پڑھے، امام حاکم کی المستدرک کو پڑھے، اور مجدد وقت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ والی کی عربی کتاب الموسوعۃ القادریہ کو پڑھیں۔ یہ حدیث مبارکہ مل جائے گی کہ سامعین محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو جملہ ادا ہوتا میں لکھتا۔ صحابہ کی دیوانگی دیکھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جملہ بھی ادا ہوتا میں اونچا بولے لکھ لیتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ جملہ فرمانا کہ حضور کی زبان سے جو کلمہ نکلتا میں لکھ لیتا تھا، صحابی رسول کا خود یہ بیان کرنا کہ میں لکھ لیتا تھا، آج کے دور کے منکرین حدیث کے لیے جواب آتا ہے جو کہتے ہیں حدیث 300 سال بعد لکھی گئی۔ ارے 300 سال بعد نہیں لکھی گئی، رسول کے صحابی کہتے ہیں زبان مصطفیٰ سے جو بھی ادا ہوتا تھا میں لکھا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ یہ ایک الگ علمی موضوع چھڑ جائے گا۔ آج کے دور کے منکرین حدیث صحیح بخاری کو سامنے رکھ کے اور صحیح مسلم کو سامنے رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو لکھی گئی 200-250 سال بعد، اور ان 200-250 سال جو گزرے درمیان میں اس وقت حدیث کہاں تھی، لکھنے والے کون تھے؟ ارے یہ سوال کرنے والوں صحابہ اکرام کے صحیفے اٹھا کے دیکھو، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی الموسوعۃ القادریہ کو اٹھا کے دیکھو، ڈاکٹر طاہر القادری نے دلائل دیے ہیں کہ صحیفہ حضرت ابی ہریرہ جدا تھا، صحیفہ
علی شیر خدا جدا تھا، صحیفہ عبداللہ بن عمر جدا تھا، درجنوں حضور کے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کے زمانے میں حضور کی حدیث کو لکھا، اور اتنی بڑی بڑی کتابیں جمع ہو چکی تھی کہ وہ صحابہ اونٹوں پہ لاد لاد کے ان کتابوں کو دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ تو سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو جملہ ادا ہوتا میں لکھتا۔ اب وہیں پہ کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے مشرکین نے کہا بھئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، بشر ہیں، کبھی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی ناراضگی ہوتی ہے، تو کبھی خوشی کی کیفیت میں کلام ہوتا ہے وہ بھی لکھتے ہو، کبھی غمی کی کیفیت میں کلام ہوتا ہے وہ بھی لکھتے ہو، تو یہ تو بشری کیفیات ہیں، یہ شرع نہیں بن سکتی، لہذا یہ سارا کچھ لکھنا چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرا دل پریشان ہوا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد یہ سوال لے کے میں حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے یہ سوال کیا، سونے آقا آپ کی زبان اقدس سے ادا ہونے والا میں ہر جملہ لکھتا تھا، ہر کلمہ لکھتا تھا، مجھے کفار و مشرکین نے منع کیا، میرا دل بھی مضطرب ہوا، لکھنا چھوڑ دیا، اے محبوب مکرم اس پہ فرمائیں لکھا کروں یا نہ لکھا کروں؟ عاشقو، حضور علیہ السلام کا جواب دل پہ لکھ کے جانا۔ حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے آپ فرماتے ہیں اکتب فوالذی نفسی بیجدہ ما یخرج منہ الا حق۔ حضور فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، میری زبان سے جو کچھ بھی ادا ہوتا ہے لکھا کرو، زبان محمد سے حق کے سوا کبھی کچھ بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو سامعین محترم، یہاں یہ نکتہ سمجھ آ گیا کہ زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جملہ بھی ادا ہوتا ہے وہ شریعت بنتا ہے۔ میرے آقا خوشی کی کیفیت میں بولے تب بھی شریعت ہے، غمی کی کیفیت میں بولے تب بھی شریعت ہے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن۔ تو سامعین محترم، رب کائنات کے محبوب نے یہ نقطہ اپنی زبان اقدس سے سمجھایا ہے کہ جو زبان مصطفیٰ سے نکل جاتا ہے وہ شریعت بنتا ہے۔ اب سامعین محترم، اس پر قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ سے بھی درجنوں دلائل ہیں، لیکن ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں جس کو امام نسائی نقل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، امام ابی داؤد نقل کرتے ہیں، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی اپنی کتاب اصول فقہ الحکم الشرعی کے اندر بھی لاتے ہیں کہ سامعین محترم، حضور علیہ السلام نے ایک کافر کے ہاتھ میں گھوڑا دیکھا، وہ گھوڑا میرے حضور کو پسند آ گیا، میرے حضور نے پوچھا بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ میرے حضور نے پوچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے رقم بتائی، حضور نے سودا قبول کیا، میرے حضور نے وہ گھوڑا خرید لیا۔
اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی خریداری کی نیت سے گھر سے نہیں نکلا تھا، میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے گھر تک یہ لے کر آؤ، گھر تک لاؤ، میں قیمت ادا کروں گا، گھوڑا لے لوں گا۔ اب سامعین محترم، وہ کافر گھوڑا لے کے حضور کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، راستے میں اس سے کسی اور نے آواز دے کے پوچھا بھی بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ آواز دینے والے نے پوچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ جتنی رقم میں سودا حضور سے ہوا تھا اس نے اس سے زیادہ رقم اسے بتائی، اور اس پوچھنے والے نے بھی قبول کر لی۔ اس نے کہا آؤ میں اتنا پیسہ دیتا ہوں، گھوڑا مجھے دے دو۔ جب اس کافر کو دنیا کا مال زیادہ نظر آیا تو وہ حضور کو آواز دے کے کہتا ہے بھی میرا گھوڑا اتنے میں بکتا ہے، اگر آپ رقم بڑھاتے ہیں تو میں آپ کو دیتا ہوں، نہیں تو میں گھوڑا اس کو بیچنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے جملے سنے، اس کی آواز سنی، رک گئے۔ آقا فرماتے ہیں بھی تیرا میرا تو اتنے میں پہلے سودا ہو چکا ہے، سودا طے پا چکا ہے، اور اصول ہے کہ سودے پر سودا نہیں ہوتا۔ تجارت کا قاعدہ ہے کہ بے پر بے نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں تیرا میرا سودا طے پا چکا، میں خرید چکا ہوں، اب تم کسی اور کے پاس کیسے بیچ سکتے ہو؟ وہ کافر تھا، فوراً مکر گیا، کہتے بھی میں نے تو آپ کے لیے بیچا ہی نہیں تھا، آپ کا اور میرا سودا طے پایا ہی نہیں تھا۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے بھی میں نے اتنے میں خریدا تھا، اور وہ کافر کہتا ہے کہ میں نے اتنے میں بیچا ہی نہیں تھا۔ اب سامعین محترم تکرار ہوئی، دائیں بائیں سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضور فرمائے میں نے خریدا ہے، وہ کہے میں نے بیچا نہیں ہے۔ اب وہ کافر چال چلنے لگا اور شاطر بن کے کہتا ہے بھئی اگر آپ نے خریدا ہے تو گواہ لائیں، خریدا ہے تو گواہ لائیں۔ جب حضور کا اور اس کا سودا ہو رہا تھا تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا، اسے علم تھا کہ جب گواہ آئے گا نہیں تو میں کسی اور کے پاس بیچ کے زیادہ مال کماؤں گا۔ تو سامعین محترم، اب وہ کافر چالاکی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی طرف سے گواہ لائیں۔ اب لوگ جمع ہیں، آقا علیہ السلام کو وہ کافر کہتا ہے کہ گواہ لائیں۔ ادھر یہ معاملہ چل رہا تھا کہ حضور کے غلام، حضور کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے وہاں آ گئے۔ حضرت خزیمہ نے معاملہ دیکھا، اور حضرت خزیمہ نے سنا کہ وہ کافر حضور کو فرماتا عرض کرتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو بولے گواہ لائیں۔ ادھر حضرت خزیمہ نے سنا کہ وہ کافر گواہ طلب کرتا ہے، بس سننا تھا کہ حضرت خزیمہ اونچی آواز میں بول کے کہتے ہیں ارے کافر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے محمد مصطفیٰ نے تجھ سے سودا کیا تھا، تجھ سے خریداری کی تھی۔ سامعین محترم، حضرت خزیمہ کی گواہی پر فیصلہ حضور کی طرف آ گیا، گھوڑا حضور نے لے لیا۔ جب گھوڑا لے لیا اسے مال ادا کر دیا، قیمت ادا کر دی۔ اب میرے حضور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے خزیمہ جب اس کا اور میرا سودا ہوا تھا تو موجود تو نہیں تھا، پھر تو گواہ کیسے بنا؟ اب جو لوگ کل موجود تھے وہ گواہی کو ساتھ جوڑے، دوسرے کلمہ کو۔ آقا علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ جب سودا طے پایا تھا تو موجود نہیں تھا، پھر تو گواہ کیسے بنا؟ حضرت خزیمہ کی آنکھوں میں آنسو جھلکے اور آپ روتے روتے کہتے ہیں اے محبوب کائنات، اس گھوڑے کی خریداری پر گواہی دینا تو یہ چھوٹی سی بات ہے، ہم آپ کی ذات پر، آپ کی زبان پر یقین کر کے آنے ڈٹھے خدا کو مانے بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ
حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی بارگاہ میں بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں، اے محبوب کائنات، اس گھوڑے کی خریداری پہ گواہ بننا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے رب کی ذات کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا رب ہے، ہم گواہ بن گئے کہ رب ہے، آپ نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم مان گئے کہ فرشتے ہیں، آپ نے فرمایا جنت و دوزخ ہے، ہم مان گئے کہ جنت و دوزخ ہے، آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم مان گئے کہ یہ قرآن ہے۔ محبوب کائنات، گھوڑے کی خریداری پہ گواہ بننا یہ چھوٹی بات ہے، آپ سے سن کر، آپ پہ یقین کر کے ڈٹھے خدا کو مان گئے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام کو حضرت خزیمہ کا جواب پسند آیا اور محبوب خوش ہوئے۔ آقا علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں، جا خزیمہ، اس گواہی پر تمہیں بشارت دیتا ہوں، تمہیں انعام دیتا ہوں کہ قیامت تک ہر کسی مرد کی گواہی ایک کے برابر ہوگی، لیکن خزیمہ جا، آج کے بعد تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اب سامعین محترم، آپ جتنے یہاں بیٹھے، اگر کہیں کسی مقام پہ گواہ بننا پڑے تو کسی میں جرت ہے کہ کوئی اکیلا کھڑا ہو کے کہیں بھی گواہی میں اکیلا دیتا ہوں، مان 2 کلو؟ ہے کسی میں جرت؟ نہیں۔ یہ جرت حضرت خزیمہ کو حاصل تھی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گواہی دے کے بعض اوقات مسکرا کے کہتے تھے، سامنے ایک ہوں، ماننی 2 کی پڑے گی۔ اب سامعین محترم، یہ صرف اعزازی بشارت نہیں تھی، حضور علیہ السلام نے جب یہ مقام دیا پھر یہ امپلیمنٹ بھی ہوا، اور کہاں ہوا؟ اس قرآن میں ہوا، اور آج تک حضرت خزیمہ کی گواہی پر قرآن کی آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی صورت میں جمع کرنا تھا، حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید بن ثابت، مولا علی شیر خدا اور دیگر صحابہ کرام کا بینچ بنا تھا قرآن کو جمع کرنے کے لیے۔ اصول قائم ہوا تھا کہ اس کتابی صورت میں جب قرآن کمپائل ہو رہا ہے، وہ آیہ کریمہ لیں گے جس پر کم از کم 2 گواہ ہوں گے، جس پر کم از کم 2 گواہ ہوں گے۔ سامعین محترم، جب قرآن لکھا جا رہا تھا تو 2 آیات کریمہ کے بارے میں ملتا ہے، ایک سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ نمبر 23، دوسری سورۃ توبہ کی آیت کریمہ نمبر 128، جہاں رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْهِ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ تو سامعین محترم، جب یہ آیت کریمہ آئی تو اس پر گواہ صرف حضرت خزیمہ تھے۔ اب قرآن جو قیامت تک کے لیے زندہ اور تابندہ کتاب ہے، اور پہلے بینچ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ آیت کریمہ لیں گے جس پر کم از کم 2 گواہ ہوں گے۔ جب یہ آیت مبارکہ آئی، گواہ ایک حضرت خزیمہ تھے، تو سامعین محترم بینچ کو بڑھانا پڑا فیصلہ کرنے کے لیے۔ جب پورے بینچ کے سامنے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے تو سارے صحابہ کرام کے بینچ کا یہ اجماعی فیصلہ تھا اور اجتماعی فیصلہ تھا، چونکہ خزیمہ وہ ہیں جن اکیلے کی گواہی کو رسول اللہ نے 2 کے برابر قرار دیا تھا، چونکہ زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا، اس لیے اکیلے کی گواہی کو 2 کے برابر مان کر آیت کریمہ کو قرآن میں لکھا گیا، اس لیے کہ زبان مصطفیٰ سے
جو جملہ ادا ہو جاتا ہے وہ شریعت بن جاتا ہے، وہ شریعت بنتا ہے۔ پھر سامعین محترم، اس نقطہ پر دو اور احادیث مبارکہ دیتا ہوں تاکہ اگر کسی کے دل اور ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بالکل ختم ہو جائے۔ سامعین محترم، حج فرض ہوا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے خطاب کیا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا اس لیے حج ادا کرو۔ اب ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور سوال کرتے، اکل عام یا رسول اللہ، اے محبوب مکرم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ فسکت، حضور خاموش ہو گئے۔ 3 بار اس صحابی نے سوال کیا، تینوں بار محبوب نے سوال سنا لیکن خاموش ہوئے۔ جب معاملہ آگے پیچھے ہوا، وقت آگے گزرا، اب حضور فرماتے بھی سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے جواب دیتے اور صحابہ کو ارشاد فرماتے، آقا فرماتے کہ میری بارگاہ میں کثرت سے سوال نہ کیا کرو، اگر اس سوال پر لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے اس کے سوال پر ہاں نکل جاتا، لوجبت، تمہارے لیے قیامت تک کے لیے ہر سال ہر مسلمان پہ حج فرض ہو جاتا۔ سامعین محترم، آپ کی توجہ لاؤں گا، لو قلت نعم، اگر میری زبان سے صرف ہاں نکل جاتا، کیا نکلتا؟ اگر میری زبان سے صرف جواباً نعم ہاں نکل جاتا، لواجبت، ادھر زبان مصطفیٰ سے ہاں نکلنا تھا، شریعت نے حج ہر سال فرض کر دینا تھا، کیونکہ زبان مصطفیٰ سے جو جملہ ادا ہوتا ہے وہ شریعت بنتی ہے۔ اس نقطہ پہ آخری اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک دے رہا ہوں۔ سامعین محترم، قرآن کو پڑھیں، قرآن مجید نے ہر مردار اور ہر خون حرام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیت والدم، اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے مردار بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے، اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ اب سامعین محترم مجھے بتائیے گا، کیا کبھی کوئی مرغی بغیر ذبح کے مر جائے تو کیا اسے کھا لیتے ہیں؟ کوئی بھینس، کوئی بکرا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ اللہ نے اونچا بولے، اللہ نے حرام کر دی ہے۔ لیکن سامعین محترم، صدقے جائیں مقام مصطفیٰ پر، قرآن میں تو رب کائنات نے مطلقاً فرما دیا، انما حرم علیکم المیتہ، رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر مردار حرام ہے، یہاں قید نہیں لگائی، استثناء قائم نہیں کیا، انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے مطلقاً فرمایا کہ ہر مردار، اونچا بولے، حرام ہے۔ لیکن تاجدار کائنات فرماتے، احلت لکم المیتتان والدمان، حضور فرماتے ہیں کہ قرآن میں تو ہر مردار حرام تھا، احلت لکم، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے لیے 2 مردار بھی حلال کرتا ہوں، 2 خون بھی حلال کرتا ہوں۔ مقام مصطفیٰ دیکھیے گا، میرے آقا تاجدار کائنات کے الفاظ ہیں، احلت لکم، میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیت والدم، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مردار بھی حرام اور خون بھی حرام، حضور فرماتے احلت لکم المیتتان والدمان، میں تمہارے لیے 2 مردار بھی حلال کرتا ہوں، 2 خون بھی حلال کرتا ہوں۔ کون سے؟ حضور آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ
فالحوت والجراد، میرے حضور فرماتے ہیں دو مردار کون سے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ایک مچھلی کو حلال کرتا ہوں، دوسرا ٹڈی کو حلال کرتا ہوں۔ مچھلی کھانے کا شوق رکھنے والوں، ابھی سردیوں کے مہینے شروع نہیں ہوتے تو آپ کے گرد و نواح میں مچھلی شروع ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے گا کون کون ہے جو مچھلی کو پہلے ذبح کرے پھر اس کے بعد کھائے؟ بولیں، کوئی نہیں ایسا؟ تو قرآن نے تو کہا تھا کہ بغیر ذبح کے وہ مردار ہے اور وہ حرام ہے، تو بغیر ذبح کے مچھلی کیوں کھاتے ہو؟ کس نے حلال کیا؟ اونچا بولیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو سامعین محترم، یہاں نقطہ سمجھ آ گیا کہ رب کائنات نے میرے محبوب کو وہ اختیارات دیے، وہ اختیارات خود محمد مصطفیٰ کو اللہ نے دیے ہیں۔ حضور فرماتے ہو حلت لکم، وہ جو وہاں مردار حرام تھے میں یہاں پہ تمہارے لیے دو کو استثناء دیتا ہوں۔ پھر حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الدَّمَانِ، دو خون کون سے؟ فَالْكِبْدُ وَالطِّحَالُ، ایک کلیجی کا خون ہے، دوسرا تلی کا خون ہے۔ ارے کلیجی اور مچھلی شوق سے کھانے والوں، مچھلی کو بھی بغیر ذبح کے حلال محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، کلیجی جو جمع ہوا خون ہے اس کو بھی حلال محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اور یہ اختیارات حضور کے ذاتی اپنے نہیں تھے، یہ اختیارات حضور کو خود اللہ نے عطا کیے تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ تضاد آ گیا کہ اگر اللہ نے منع کیا تھا تو حضور نے حلال کر دیے، نہیں، یہ رب کائنات نے محبوب مکرم کو اختیارات خود عطا فرمائے تھے، قیامت تک کے انسانوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کا مقام دیکھو، زبان مصطفیٰ سے جو جملہ نکل جاتا ہے وہ شریعت بن جاتا ہے۔ اب آخری حصے میں آئیں، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جملہ نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اختیارات تکوینی، یعنی جو رب کائنات کے اختیارات کن ہیں، جہاں پہ اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ رب کائنات کی ذات ہے جس نے کن کے ذریعے پوری کائنات کو تشکیل کیا، تخلیق کیا، نظم کو آگے چلایا۔ رب کائنات نے محبوب مکرم کو وہ اختیارات تکوینی بھی عطا فرما کے بھیجا۔ اب اس پہ سامعین صرف دو احادیث دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ سامعین محترم، غزوہ بدر ہے اور غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ تلوار ٹوٹ گئی۔ اور آپ کو علم ہے کہ دشمن مقابلے میں عدد کے اعتبار سے 3 گنا زیادہ تھا، دشمن کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا۔ اب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں دوڑے اور آ کے عرض کرتے سونے آقا میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب تلوار کے بغیر میدان میں کھڑے ہونا گویا موت کو گلے لگانا تھا۔ تو حضرت عکاشہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور تلوار ٹوٹ گئی۔ جب کہ حضرت عکاشہ کو علم تھا کہ جتنا ساز و سامان جو تلوار تیرے بالے تھے وہ پہلے اتنے ہی تھے جو تقسیم ہو گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ تو لوہا تھا کہ نئی تلوار بنائی جاتی، اور اگر لوہا ہوتا بھی تو تلوار بنانے کا وقت نہیں تھا، میدان جنگ میں تھے۔ تو حضرت عکاشہ کا حضور کی بارگاہ میں یہ سوال لے کے جانا یہ بتاتا ہے کہ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا حضور جو چاہیں جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔
میدان جنگ ہے، جنگ جاری ہے، دشمن سے لڑتے لڑتے حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹی، حضرت عکاشہ دوڑتے دوڑتے حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور اب کیا کروں، اب تو دشمن سامنے ہے، ارے صدقے جائیں مقام مصطفیٰ پر۔ حضور نے دیکھا تو سامنے ایک درخت کی چھڑی پڑی تھی، درخت کی لکڑی تھی، آقا علیہ السلام نے وہ لکڑی اٹھائی، حضرت عکاشہ کے ہاتھوں میں تھما کے کہا عکاشہ اس سے لڑو۔ حضرت عکاشہ کے ہاتھوں میں درخت کی ٹہنی کا جانا تھا کہ وہ درخت کی ٹہنی لوہے کی تلوار بن گئی۔ شاہ ستہ کو پڑھ لیں۔ اب سامعین محترم مجھے بتائیے گا، دنیا میں آپ اور میں رہتے ہیں، بڑے سے بڑے کسی شیخ میں یہ جرت ہے کہ درخت کو لوہا بنا دے؟ لیکن حضور کو رب کائنات نے یہ اختیار عطا فرما کے بھیجا کہ میرے محبوب نے درخت کی ٹہنی اٹھائی، حضرت عکاشہ کے ہاتھوں میں دی، فرمایا عکاشہ اس سے لڑو، عکاشہ پکڑتے گئے، وہ تیز دھار تلوار بن گئی۔ تو پتہ چلا کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پھر سامعین محترم درجنوں حدیث مبارکہ ہیں، ایک نہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی ایک پوری کتاب ہے محبوب کے اختیارات تکوینی پر۔ علماء ذوق رکھتے ہیں، وہ حضور شیخ الاسلام کی اس 40 کا مطالعہ کرے۔ پھر سامعین محترم جو آخری حدیث پاک دے رہا ہوں، بڑی ایمان افروز اور لطیف ماحول رکھنے والی حدیث مبارکہ۔ سامعین محترم محبوب علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے، حضور علیہ السلام کے لیے ایک غلامہ نے اپنے بڑھئی سے کہہ کر منبر تیار کروایا۔ منبر تیار ہو کے مسجد نبوی میں سج گیا۔ آقا علیہ السلام منبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ آقا تاجدار کائنات منبر پہ جلوہ افروز ہو کے خطاب کرنے لگے۔ صحابہ کہتے کہ اچانک مسجد نبوی میں کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رونے کی آواز سسکیوں میں بدل گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دائیں بائیں دیکھا کہ کون رو رہا ہے، کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن رونے کی آواز اور سسکیوں کی آواز مسجد نبوی میں گونجنے لگی۔ اچانک حضور علیہ السلام نے منبر چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام اس کھجور کے تنے کے ساتھ آ کے رکے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے کھجور کے تنے پہ دست اقدس رکھا۔ حضور کے عاشقوں، وہ کھجور کا تنا اس تنے ہنانا، وہ حضور کے فراق میں رو رہا تھا، حضور کے ہجر میں رو رہا تھا، کہ ہر روز محبوب علیہ السلام اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطاب کرتے تھے۔ آج حضور نے تنے سے ٹیک لگانا چھوڑ دیا، کھجور کا تنا رو پڑا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، عاشقوں ہم بھی صبح و شام حضور سے محبت کا دم بھرتے ہیں، حضور سے عشق کے دعوے کرتے ہیں، محبوب کی دیوانگی کے نعرے لگاتے ہیں۔ مرد کلندر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں، عاشقوں اگر وہ کھجور کا تنا فراق مصطفیٰ میں روتا
ہے تو امتی کا حق اس تنے سے کہیں بڑھ کے ہے کہ مصطفیٰ کا امتی بھی ہجر مصطفیٰ میں رویا کرے۔ ہم نے محبوب کی محبت میں راتوں کو اٹھنا چھوڑ دیا۔ محبت کے دعوے تو بڑے ہیں، لیکن محبوب کو پانے کے لیے پچھلی رات مصلی پہ جانا چھوڑ دیا۔ حضور نے تنے کو چھوڑا تھا تو تنا رو پڑا۔ صحابہ کہتے محبوب نے پھر تنے کو ہاتھ رکھا، وہ تنا یوں آہستہ آہستہ سسکیاں لے لے کے خاموش ہوا، جیسے کوئی بچہ روتا روتا اگر ماں گود میں لیتی ہے تو آہستہ آہستہ چپ ہو جاتا ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام نے اس تنے سے پوچھا کہ اے تنے، تجھے اختیار دیتے ہیں، اگر تو چاہے تو اسی دنیا میں پھر تجھے ہرا بھرا کر دے، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں بھیج دے، پھر جنت والے تیرا پھل کھائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس تنے نے جنت جانا قبول کر لیا۔ صحابہ کرام کہتے کہ جب حضور اس تنے سے کلام کر رہے تھے اور کسی کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن صحابہ کہتے ہمیں یوں لگتا تھا کہ جب حضور کلام کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے، پھر حضور یوں کان لگا کے اس کی طرف متوجہ ہوتے جیسے وہ بول رہا ہے، حضور سن رہے ہیں۔ عاشقو، اینڈ کر رہا ہوں، اب مجھے بتائیے گا، مردوں کو زندہ کرنا یہ معجزہ انبیاء ہے، اور یہ معجزہ مصطفیٰ بھی ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی کتاب خصائص مصطفیٰ کو پڑھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی مردے زندہ کیے، لیکن وہ چھوٹے درجے کا معجزہ ہے۔ کیسے؟ بھئی جب مردے انسان کو زندہ کیا تو کچھ نہیں بدلا سوائے اس کے کہ جو روح نکلی تھی وہ پلٹائی۔ جسم پہلے تھا، صرف روح نکلی تھی، اس نکلی ہوئی روح کو پلٹایا۔ تو یہ معجزات ہیں مردوں کو زندہ کرنے کے۔ صدقے جائیں محبوب علیہ السلام کے مقام پر محبوب نے صرف مردوں کو زندہ نہیں کیا، محبوب نے درختوں کو اور خشک تنے کو جان بھی عطا فرمائی، اسے زبان بھی عطا فرمائی، اسے احساسات بھی عطا فرمائے۔ مجھے بتائیے، آپ کے درختوں میں احساسات انسانی ہیں؟ آپ کے درخت کلام کرتے نہیں؟ تو سامعین محترم، یہ محبوب کا معجزہ تھا کہ تاجدار کائنات نے اس درخت کے تنے کو احساسات بھی دیے تھے، کلام بھی دیا تھا، اور اپنی محبت و عشق کے نغمے اور ترانے بھی دیے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ محبوب علیہ السلام کے اختیارات تکوینی ہیں، جو ایک نہیں درجنوں کی تعداد میں ہیں۔ اللہ نے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا۔ اس کائنات کا مالک خود خدا ہے، لیکن اس کائنات کا نظم اللہ نے دست مصطفیٰ میں رکھا ہے۔ اب سامعین محترم، آپ کے جذبات کمال پہ ہونے چاہیے، اور یہ آخری نقطہ اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید آپ کے سیدن کے علاقہ میں، چیچیاں کے علاقہ میں، ہزروں کے علاقہ میں کل کوئی آپ کو بازو سے پکڑ کے روک کے کہے کہ رات کو علامہ صاحب نے ذات مصطفیٰ کو معاذ اللہ خدا سے ملا دیا۔ سوچے ہیں نا بھائی، سوال ہو سکتے ہیں۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ رات کو آپ کے علامہ صاحب نے معاذ اللہ رسول اللہ کو خدا کا شریک بنا دیا۔ تو سامعین محترم، یہ نقطہ سمجھ نہیں، ہم اتنے نادان نہیں کہ ذات مصطفیٰ کو خدا کا شریک بنائیں۔
اتنے اونچا بول، اتنے نادان نہیں کہ ذات مصطفیٰ کو خدا کا شریک بنائیں، اس لیے کہ شریک تو آدھے کا مالک ہوتا ہے، شریک تو آدھے کا مالک ہوتا ہے۔ ہم اپنے محبوب کو آدھے کا مالک نہیں کہتے، ہم ذات مصطفیٰ کو کل کا مالک کہتے ہیں۔ تو بھئی ہم اتنے جھلے ہوں گے کہ شریک کہہ کے آدھے کا مالک بنائیں گے؟ نہیں، ہم ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا شریک نہیں کہتے، ہم محبوب کو خدا کا حبیب کہتے ہیں۔ سامعین محترم، بات اور سادہ کرتا ہوں، اگر 2 3 4 ساتھی مل کے کاروبار کریں، محترم رؤف جٹ صاحب ہیں، محترم چودھری نصر اللہ صاحب ہیں، نعیم صاحب ہیں، عزت نور صاحب ہیں، چلے میں بھی چھوٹا موٹا ساتھ مل جاتا ہوں، نام کا پلے تو میرے کچھ نہیں، لیکن چلیں 2 4 بندے مل کر 2 2 4 4 لاکھ روپیہ لگا کے کاروبار کریں، شاپ بن جائے، کاروبار چل پڑے، اور میں مہینے بعد آؤں، چلیں بہانہ بنا کے بھی خطاب کرنے آ رہا ہوں، دکان پہ جاؤں، سامان پکڑوں، توڑنے لگ جاؤں، کیا کروں؟ توڑنے لگ جاؤں، تو سامعین محترم کوئی آدھا گھنٹہ تو یہ برداشت کر لیں گے کہ چلے مرکز سے بندہ آیا ہے، لیکن جب نقصان لاکھوں میں جانے لگے گا تو یہ میرا ہاتھ روکیں گے، پوچھیں گے علامہ صاحب خیر ہے، عقل ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر میں کہوں کہ بھئی میں بھی اس کاروبار میں شریک ہوں، اس لیے میری مرضی توڑوں یا نہ توڑوں، تو سامعین مجھے بتائیے گا، عزت نور صاحب تگڑے بندے ہیں، مجھے توڑنے دیں گے؟ یہ کہیں گے علامہ صاحب یاری اپنی جگہ پہ، لیکن نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ میں کہوں نہیں، توڑنا چاہتا ہوں، تو ان ساتھیوں کا متفقہ فیصلہ ہوگا، علامہ صاحب اگر توڑنا ہے تو اپنا حصہ الگ کریں، اپنا حصہ نکالیں، پھر چاہے چوک میں رکھ کے آگ لگا دیں، توڑ دیں، پھر نہیں روکیں گے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک کوئی دوسرا شریک ہوتا ہے وہ توڑنے، بولیں گے جب تک کوئی شریک ہوتا ہے وہ توڑنے نہیں دیتا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کفار نے کہا کلمہ تب پڑھیں گے کہ چاند توڑیں، میرے محبوب پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا چاند بنانے والا تو ہے، میں اسے توڑنا چاہتا ہوں۔ رب کا جواب آتا ہے میرے محبوب انگلی کا اشارہ کر، اس کو توڑ کے رکھ دے، ہم نے تجھے شریک نہیں حبیب بنایا ہے۔ محبوب ہم نے تجھے شریک نہیں حبیب بنایا ہے۔ پھر سامعین محترم، مولا علی شیر خدا کی نماز ہوئی قضا، مولا علی شیر خدا نے عرض کیا محبوب سورج کو پلٹا دے، ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا نظام تیرا ہے، سورج بنانے والا تو ہے، چلانے والا تو ہے، ڈوب چکا ہے، میں پلٹانا چاہتا ہوں۔ کیا پلٹانا چاہتا ہوں؟ رب کا جواب آیا اے میرے پیارے محمد مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کر، ڈوبے سورج کو پلٹا کے رکھ دے، ہم نے تجھے شریک نہیں حبیب بنایا ہے۔ پھر سامعین محترم محبوب علیہ السلام ایک تالاب کے کنارے بیٹھے، قدم مبارک تالاب کے پانی میں لگا کر حضور علیہ السلام کے سامنے کافر آیا، حضور نے اسے کلمہ کی دعوت دی، وہ کافر کہتا ہے کلمہ تب پڑھوں گا، وہ جو تالاب کے پار پتھر ہے وہاں سے چلے، تالاب میں گرے، ڈوبے نہیں، تیرے، تیرتا تیرتا آ کے آپ کے قدموں کو چومے، اگر وہ ایسا کرے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے محبوب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں جانتا ہوں کہ پتھر کبھی چلا نہیں کرتے ہیں،
میں جانتا ہوں کہ پتھر کبھی تیرا نہیں کرتے، جانتا ہوں کہ پتھر کبھی بولا نہیں کرتے، لیکن مولا آج پتھر چلانا بھی چاہتا ہوں، پانی پہ تیرانا بھی چاہتا ہوں، اس سے کلمہ پڑھانا بھی چاہتا ہوں۔ رب کا جواب آتا ہے محبوب انگلی کا اشارہ کر، آج پتھر کو چلا بھی دے، پانی پہ تیرا بھی دے، اس سے کلمے پڑھا بھی دے، اس لیے کہ محبوب تجھے شریک نہیں اپنا حبیب بنایا ہے۔ تو سامعین محترم نکتہ سمجھ آ گیا، ہم اتنے سادہ نہیں کہ اپنے محبوب کو آدھے کا مالک بنائیں، ہم تو اپنے یار کو، اپنے محبوب کو، اپنے من موہن کو کل کائنات کا مالک بناتے ہیں۔ سامعین محترم یہ سارے علمی دلائل اگر مزید تفصیل سے لینا چاہتے ہیں تو مرد کلندر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کے کتابات سنا کریں، کبھی خطاب کا موضوع ہوگا میرے مصطفیٰ سلطان کائنات ہے، کبھی موضوع ہوگا میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی، کبھی موضوع ہوگا نور محمدی خلقت سے ولادت تک، کبھی موضوع ہوگا کہ ایمان کا واحد ذریعہ ذات محمد مصطفیٰ۔ سامعین محترم حضور شیخ الاسلام کے خطابات کو دیکھتے جائیں، سنتے جائیں، ایمان پہ بہار آتی جائے گی۔ چند دنوں کے بعد داتا علی حجویری کی نگری میں مینار پاکستان کے سائے میں عالمی میلاد کانفرنس سجنے جا رہی ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام حاضر ہوں گے۔ دنیا کے کئی ممالک سے مشائخ اور علماء اور محققین آئیں گے، تمام مسالک کے علماء عالمی میلاد کانفرنس کے سٹیج پر ہوں گے، چونکہ حضور شیخ الاسلام نے اس امت کو جوڑنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اس امت کو توڑنا ڈاکٹر طاہر القادری نے نہیں سیکھا۔ تمام مسالک کے آئمہ اور مشائخ میلاد النبی کے اس سٹیج پر ہوتے ہیں، اور وہ سٹیج پوری دنیا میں عالمی طاغوتی طاقتوں کو پیغام دیتا ہے کہ یہ محبت مصطفیٰ کی خاطر ایک ہو گئے، یہ سیرت محمد مصطفیٰ کی خاطر ایک ہو گئے۔ اس لیے حضور کے چاہنے والوں یہاں پر بھی مسلکی اختلافات کو مٹنا چاہیے، اندرونی اختلافات کو اور سازشوں کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر امت ایک نہیں ہوتی تو کفار ایک ایک کر کے ہم سب کو مارتے چلے جائیں گے۔ فلسطین کا حال ہمارے سامنے ہے، غزہ کی کیفیت ہمارے سامنے ہے، اس سے پیچھے مڑ کے عراق کو دیکھے، پھر سامعین محترم ایران کے ساتھ وہی اسرائیل اور وہی امریکہ ہے، تو دیکھ لیں اگر ہم ایک نہ ہوئے تو پھر ایک ایک کر کے مارے جائیں گے۔ اس لیے سامعین محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کا پیغام محبت ہے، لوگوں آؤ حضور کے نام پہ ایک ہو جاؤ۔ جب ہمارا خدا ایک، قرآن ایک، رسول ایک، پھر ہم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ آج کی اس عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، تحریک منہاج القرآن کے قائدین اور کارکنان کو، اور دیگر جمیع احباب جو متعلقین ہیں، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ
حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ کل آپ کے اس علاقے کی آخری محفل پاک ہے، میری آخری گفتگو ہے، کہاں پہ ہوگی؟ ملک مالا میں، اور وہاں کا موضوع جو ہوگا جو مجھے دیا گیا انشاءاللہ تعالی محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور صلہ رحمی، انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ وہاں گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔